سر اس سے پہلے کہ میں آپ کی جماعت اور جو سیاسی مسائل ہیں اس پر آؤں، یہ جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہے سر، ٹیررزم کے جو روٹس ہیں وہ تو بلوچستان میں آ رہی تھی، لیکن جو اب باتیں آ رہی ہیں کہ افغانستان سے وہ لوگ لنکڈ ہیں، وہاں پر بات چیت کر رہے ہیں، اور پھر بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح اس واقعے کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہماری فوج اور حکومت کے خلاف، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے خیال میں ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت بحیثیت قوم؟ اب میرے خیال میں یہ شاید ہماری تاریخ کا ایک اور بڑا چیلنج ہے نا، جس کا اب ہمیں سامنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جسے ہم نے کہا، اور جو افغانستان میں اس وقت حملے ہوئے تھے، صدر پرویز مشرف کی حکومت تھی، تو ناقد جو تھے وہ تنقید کرنے والے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہم اسے اپنی جنگ کیوں بنا رہے ہیں، وہ ایک ایشو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ایک موقع ملا تھا نا، پوری دنیا کے ساتھ ہمارا ربط اور تعاون کا سلسلہ بہت گہرا ہو گیا تھا، اور پوری دنیا میں ہماری پذیرائی تھی کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں۔ بالکل ایم کیو ایم پاکستان بھی یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم فرنٹ لائن پارٹی ہے، جس نے سب سے پہلے 9/11 کو کنڈیم بھی کیا اور اس کے لیے ریلی بھی نکالی وہاں کے متاثرین کے لیے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلا ایشو اس میں جو آتا ہے وہ تو انسانیت، کہ دیکھنا کہ کون سا مذہب اجازت دے گا اس بات کی، بالکل چاہے وہ آپ اپنے علاقے کے اختیارات وسائل کے لیے بھی کوئی جد و جہد کر رہے ہوں تو وہ سیاسی ہونی چاہیے۔ بالکل تشدد سے تشدد ہی بڑھتا ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور اس کے ہمیشہ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں حکومت کو کریٹیسائز کرے اپوزیشن یا اور لوگ جو کرنا چاہیں، لیکن سر جوڑ کر بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ جو گیپ تھا، اور ہم بظاہر سمجھ رہے تھے کہ ہر طرح کی دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیشنل ایکشن پلان، جس کا سب سے پہلا مسودہ ایم کیو ایم نے دیا تھا، کاؤنٹر ٹیررزم، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی، اس کے بہت سے نکات چودھری نثار تھے اس وقت، انہوں نے لیے، لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے تھے، اس میں بھی ابھی حال ہی میں ایک بل آیا، اس پہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پوری دنیا میں اگر جرائم کم ہوئے مختلف ممالک میں، اور اگر وہاں دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا یا اس کی سر کو بھی کر دی گئی، اس میں سب سے بڑا رول کمیونٹی پولیسنگ کا ہوتا ہے، نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ کا ہوتا ہے۔ وہ علاقوں سے ایسے رجحانات آپ کو پہنچاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو کہ بے چینی ہے، لوگوں میں اضطراب ہے، احساس محرومی ہے، احساس بیگانگی ہے، اس کو کیسے ایڈریس کرنا، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا، انہیں تعلیم کی طرف لانا، صحت کی بنیادی سہولتیں دے دینا، پانی اور دوسرا انفراسٹرکچر، نکاسیات، یہ ساری چیزیں اگر امپاور ہو جائے لوکل گورنمنٹ کا نظام، یہ جو ہمارا جسے ہم کہتے ہیں کہ 27واں آئینی ترمیمی بل ہونا چاہیے، جس کی کمٹمنٹ پی ایم ایل این نے بھی کی۔ اور یہ آپ کی بہت عرصے سے ڈیمانڈ بھی ہے آپ کی جماعت کی کہ بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے۔ اب تو میں دیکھتا ہوں جو نئی جنریشن آئی ہے نا پی ایم ایل این میں، وہ سب کے فیصد سے بھی زیادہ اس سے متفق ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جس طرح 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری تھی، یہ مقامی اور شہروں اور ضلعوں کی خود مختاری ہے، انہیں مؤثر بنانا، با وسیلہ بنانا، انہیں با اختیار بنانا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہوگا نا تو آپ دیکھیں معیشت بھی بہت تیزی سے ترقی کرے گی، یہ ترقی کی انجن بنے گی۔ اور جو لیڈرشپ بھی آئے گی سر، وہ بھی تھوڑی ٹرین ہو کے آئے گی آپ لوگوں کی طرح۔ اچھا، اب اس میں دو سوال ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ ایک تو یہ سانحہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جس طرح باقی پارٹیز یکسو ہیں کہ یہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، وہیں پاکستان تحریک انصاف بڑا کرٹیسائز کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ، سیکیورٹی اداروں پہ، وہ آرمی چیف کی استعفے تک کا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس وقت گورنمنٹ اور اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، جس طرح آپ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کی، اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے؟ دوسرا، اس بل کے حوالے سے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ آپ کی جماعت سے نون لیگ کا بھی جب پچھلا دور تھا وعدہ ہوا کہ اس پہ کام ہوگا، پی ٹی آئی انہوں نے تو بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہونے دیے 2 صوبوں میں بڑے عرصے تک۔ وجہ کیا ہے کہ جب حکومت میں آتی ہے کوئی جماعت تو وہ سب سے لیسٹ پرائیورٹی کیوں ہو جاتی ہے اس کی؟ اسی لیے میں تو تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں چھوٹی جماعتیں یا علاقائی جماعتیں، وہ ان کے گورننس جو حکمرانی کا طرز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یا ان کی جو پالیسی ہوتی ہے، ان کا انحصار اور جس طرح وہ وسائل کو تقسیم کرتے ہیں، تو چھوٹی جماعتوں کا بہت زیادہ رول نہیں ہوتا پالیسی بنانے میں۔ لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو بڑی جماعتوں کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، میچورٹی کا مظاہرہ کرنا،
دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس بھی یہ موقع تھا کہ آرمی پبلک اسکول پہ جب ہوا تو ہم اللہ نہ کرے کوئی ایسی پوزیشن لیتے کہ پہلے ہماری یہ شرائط منظور کریں. ہم نے کہا یہ جو ہمارے مسائل ہیں, 26ویں ترمیم پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا, آپ نے ہم سپورٹ نے کیا. دیکھیں جب بھی کوئی ایک بڑا موقع ہے ریفارمز ہے نا, عدلیہ کی ریفارمز کی بات ہوئی تو ہم ساتھ کھڑے ہوئے. بالکل. دہشت گردی کا سرکوبی تھی, خاتمہ کرنا تھا, ہم ساتھ کھڑے ہو گئے. اگر کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, گینگ وار تھے, اسٹریٹ کرائم تھا, سب کچھ ہو رہا تھا روزانہ, تو اس میں بھی سب سے پہلے ہم نے ہی تو مطالبہ کیا تھا. نواز شریف صاحب کی اس وقت جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کے بعد جو 2013 میں آئی تھی, سب سے پہلے تو ہم نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھائی رینجرز کو بلائیں یا فوج کو بلائیں, اور یہ جو گینگز بنے ہوئے چاہے کسی کے نام سے ہو. اچھا, اور ہر سیاسی جماعت میں کہیں نہ کہیں ایسے عناصر ہوتے ہیں جو شیلٹر لیتے ہیں, تو ان کی سرکوبی ان جماعتوں کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی ایک جماعت میں کچھ 2-4 لوگ ایسے ہیں تو اس پوری جماعت کو ہی دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. یہ انتظامی جو طریقہ ہوتا ہے نا, اس میں یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بے قصور لوگوں پر کم سے کم اس کا جو ہے بوجھ آنا چاہیے, اس طرح کی کسی کارروائی کا جو انتظامی ہو, جو عسکری ہو, تو تھوڑا ہمیں وہاں لحاظ کرنا ہے, خیال کرنا ہے. جب اس طرح کے آپریشنز ہوں اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں میں اور زیادہ نفرتیں بڑھتی ہیں, اور زیادہ وہ ان کی طرف ہو جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں, اور یقیناً کچھ ظلم ہوا آتا ہے, کچھ ناانصافی ہے. تو ہمیں ان سارے پہلوؤں پہ غور کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں بھی احساس محرومی, احساس بیگانگی, احساس عدم تحفظ آج کہاں سے کہاں چلا گیا. اچھا, کئی بار لوگ وہاں پر اس طرح کی کارروائیاں زمینی علاقوں میں کر کے پھر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, پھر انہیں منایا جاتا ہے, پھر ان کے کئی لوگ جو مختلف تنظیم ہیں وہ ہتھیار ڈالتی ہیں, وہ آ بھی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ان سے کچھ وعدے وعید کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, مین اسٹریم ہے, پاکستان کے قومی دھارے میں, لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہوتے. وعدے وفا نہیں. آپ بھی انہیں متاثرین میں سے,